نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انسانوں میں بعض لوگوں نے دوسرے بعض انسانوں کو اپنا غلام اس بنیاد پر بنا رکھا تھا کہ نسلی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے بعض انسان افضل ہیں اور پیدائشی اعتبار سے بعض انسان یہ کمتر ہیں۔ ہم جب دوسرے مذاہب کی، دوسرے لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہودیوں کے یہاں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں۔ تمام انسانوں میں یہودی ہونا یہ سب سے افضل ہونے کا سبب سمجھتے ہیں اور غیر یہودیوں کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ ان کی خواہش اور تمنا تھی کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے وہ یہودی نسل سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، دونوں نبی تھے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ اسی وجہ سے ان کی جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب کی، اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں پوری ایک سورت موجود ہے بنی اسرائیل کے نام سے، اور ہزاروں انبیاء کرام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ اس کے مقابلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہودیوں کا یہ گمان تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور یہودی ہونے کی بنیاد پر ہم سارے انسانوں سے افضل ہیں، باقی دوسرے انسان حقیر ہیں، کمتر ہیں، لہذا اللہ کے جو آخری نبی آئیں گے وہ یہودی ہوں گے، یہودی النسل ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کی قدرت، آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوئے۔ یہودی، قرآن کہہ رہا ہے، یہودی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولادوں سے زیادہ پہچانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن صرف اس تعصب کی بنیاد پر
کہ یہودیوں نسل نہیں ہے، یہودی کیوں نہیں ہے، ہماری نسل سے کیوں نہیں ہے، انہوں نے آخری پیغمبر کا انکار کر دیا۔ اور یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، اور ابھی بھی ہے، کہ جس طرح ایک انسان جو مسلمان نہ ہو اور وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یہودی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی غیر یہودی دوسرے انسان کسی بھی عمل سے یہودی نہیں بن سکتے، کیونکہ سب تو کمتر ہیں، حقیر ہیں، ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نبیوں کے اولادوں میں سے ہیں۔ اسی طرح رومن امپائر، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، 7 بر اعظموں میں جس کا سکہ چلتا تھا، انہوں نے انسانی طبقات کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک سب سے اونچا طبقہ جس کو بغاوت کے علاوہ کسی بھی جرم میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی، یعنی گورنمنٹ میں جو سزائے موت کا قانون تھا، اس طبقے کو صرف بغاوت کے جرم میں موت کی سزا دی جا سکتی تھی۔ بھائی بغاوت، حکومت سے ہی جب بغاوت کر گئے تو ظاہر ہے اپنا تختہ بچانے کے لیے پھر تو کچھ بھی کر گزریں گے، لیکن اس کے علاوہ سب سے اونچا طبقہ تھا، وہ چاہے جو کچھ کر لے اس کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ دوسرا متوسط درجے کا طبقہ تھا، ان کو موت کی سزا دی جا سکتی تھی، اور سب سے جو تیسرے درجے کا طبقہ تھا اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں تھا، اس کو جو چاہے اس پر ظلم کر دے، اس کو پریشان کر دے، اس کو زندہ جلا دے، اس کے گھروں کو توڑ دے۔ تو رومن امپائر، عیسائیوں کی جو حکومت تھی، انہوں نے بھی 3 گروہ بنا رکھے تھے الگ الگ۔ ایران کے جو لوگ تھے، ایرانی قوم، یہ ایرانی ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو ساری دنیا میں سب سے بڑا سمجھتے تھے۔ یہ جو آریہ سماج ہے، آریہ لفظ یہ ایران سے آیا ہے، وہاں آریہ قوم ہوا کرتی تھی جو اپنے آپ کو سارے انسانوں میں پیدائشی طور پر اگر کوئی اس سماج سے ہے تو وہ دیگر انسانوں میں سب سے بڑا ہے، باقی سب اس سے کمتر ہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا کرتے تھے۔ یہ جو خطہ ہے ہمارا ہندی بیلٹ کا، ہندوستان، یہ جو ریجن تھا اس زمانے کا، اب تو الگ الگ کئی ملک بن گئے، یہاں پر یہ ذات برادری کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا یہ مذہب کا حصہ تھا، اور آج بھی ہے۔ باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی جس کو منو کی طرف منسوب کیا گیا، اور اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے کیا ہے، 4 طرح کے انسان ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خدا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، ساری دنیا کی بادشاہی، ساری دنیا کے وسائل، ساری دنیا کے آرام و آسائش سب کچھ ان کے لیے بنی ہے، حکومت کا حق ان کو حاصل ہے، یہ جو خدا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا چھتری، یہ خدا کے سینے سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام فوج سنبھالنا ہے، آرمی کا کام ان کا ہے۔ حکومت میں ایک ہوتا ہے حکومت میں بادشاہ، پھر اس کے نیچے کی جو وزارتیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ چلاتی ہے ایڈمنسٹریشن لیول پہ، وہ ان کے ذمے آتا ہے، یہ خدا کے سینے سے پیدا ہوئے ہیں۔
پھر تیسرے نمبر پر آتے ہیں ویش، یہ خدا کے کمر سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ذمے کیا ہے کہ جو بھی کام کاج کاروبار یہ سب ہوگا یہ لوگ کریں گے۔ اور چوتھا نمبر آتا ہے شودر کا، یہ سب سے گھٹیا، سب سے کمتر، سب سے ذلیل قوم پیدائشی طور پر، ان کا کام ہے اپنے اوپر سے تینوں کی خدمت کرنا، اوپر والوں کی، ان کا حکم ماننا، اور ان کو نسلی پیدائشی طور پر اتنا برا سمجھا گیا کہ ان کا سایہ بھی اگر کسی اونچی ذات والے کے اوپر پڑ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے۔ عبادت گاہوں میں ان کے آنے پر پابندی لگائی گئی۔ ایسے حالات میں جب انسانیت ذات، برادری اور نسل کے نام پر پس رہی تھی، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، اور پھر اس چوتھے سب سے کمتر طبقے کو اس کی بغاوت سے بچنے کے لیے کہیں یہ اسٹرائک نہ کر دے، ہم نے اس کو اتنا کمتر بنا دیا، آواگمن کا عقیدہ اختیار کیا گیا کہ تم سے پچھلے جنم میں کوئی غلطی ہوئی تھی، اس لیے تم اس جنم میں یہ بنا کر بھیجے گئے ہو، اب تم اوپر والوں کی خدمت کرو تاکہ آئندہ تم بھی انہی کی طرح بنا کے بھیجا جاؤ۔ اور باقاعدہ کتاب لکھ کر اس زمانے میں اس کتاب کو اس ریجن کے کانسٹیٹیوشن کا درجہ مل گیا، اور اتنا زیادہ یہ چیز رائج ہو گئی کہ خود وہ لوگ، وہ قومیں جنہیں سب سے کمتر اور نچلا سمجھا جاتا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ گئی کہ ہم خدا کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم سب سے ذلیل ہیں۔ اس صورتحال میں مکے کی وادی میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے، اے لوگو، سارے انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، انسان ہونے کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے تمام دنیا کے انسانوں، چاہے تم کالے ہو یا گورے ہو، عرب کے ہو کہ عجم کے ہو، پڑھے لکھے ہو کہ جاہل ہو، یہودی ہو کہ مسلمان ہو کہ عیسائی ہو، چاہے تم جو بھی ہو، کان کھول کر سن لو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ اس زمانے میں خود عرب میں جاہلیت کی بنیاد پر قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا، بعض قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کو کمتر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ حج میں ان کے ساتھ طواف نہیں کرتے تھے، ان کی ایک الگ جگہ متعین تھی کہ قریش کے یہ حضرات یہاں طواف کریں گے، یہاں مناسک حج ادا کریں گے، اور دیگر قبیلے والے دوسری جگہ کریں گے۔ ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، تقریبات میں نہیں جاتے تھے، جاہلیت کی بنیاد پر۔ قرآن نے آیت نازل کی، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ قبیلے جن کی بنیاد پر تم فرق کرتے ہو انسانوں میں، یہ برادریاں جس کی بنیاد پر تم فرق کرتے ہو انسانوں میں، کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا سمجھتے ہو، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے، یہ برادریاں ہم نے صرف تعارف کے لیے بنائی ہیں، انٹروڈکشن کے لیے بنائی ہیں، پہچان کے لیے بنائی ہیں۔ جس طرح تم الگ الگ انسانوں کے الگ الگ نام رکھتے ہو کہ یہ زید ہیں، یہ عمر ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ عبداللہ ہیں، یہ عبد الرحمن ہیں، اسی طرح الگ الگ نسب، الگ الگ قبیلے، الگ الگ برادریاں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے،
آگے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو اللہ کے نزدیک سب سے مقرب وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو برائی سے روکنے والا ہے، جو اچھے کام کرنے والا ہے۔ پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جو دین لے کر آئے، آپ نے آ کر انسانیت کو یہ سبق پڑھایا کہ پیدائشی طور پر، نسل کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ نہ مرد کو عورت پر برتری ہے، نہ عورت کو مرد پر برتری ہے، نہ کسی حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج ہے، 1,00,000 صحابہ کرام آپ کے جانثاروں کی فوج کھڑی ہوئی ہے، جو آپ کی زندگی بھر کی کمائی ہے۔ آپ نے اس وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، کافی طویل اور کافی لمبا خطبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں امت کے لیے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، سن لو قیامت تک آنے والے انسانوں، زمانے جاہلیت کی جتنی برائیاں تھیں وہ سب میں اپنے پیروں کے تلے روند کر جا رہا ہوں۔ اب نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی عرب والے کو کسی عجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب والے پر فضیلت ہے۔ اب فضیلت کا معیار صرف ایک ہے اور وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے تمام انسانیت کو، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے۔ آدم کی اولاد چاہے وہ جو بھی ہو، یہاں پر قرآن مذہب کی قید نہیں لگا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ کیٹیگری ہو اور دوسروں کے لیے الگ کیٹیگری ہو، تمام آدم کی اولاد کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے۔ انسانوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی کو عزت کہیں اور کسی کو بے عزت کریں، اللہ نے سب کو عزت عطا فرمائی ہے۔ وہ مذہب جس نے آ کر دنیا سے ذات برادری کے نام پر ہونے والی اونچ نیچ کا خاتمہ کیا ہو، اس مذہب کے ماننے والے، اس محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے، جنہوں نے یہ کہہ کر گئے ہوں کہ میں نے زمانے جاہلیت کی تمام رسوم و رواج اپنے پیروں تلے رون دیے ہیں، اس مذہب کے ماننے والے ذات برادری کی بات کریں، اس سے زیادہ شرم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے ہندوستان کا جائزہ لیں، ہم اپنے خطے کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا، اپنے اطراف کا جائزہ لیں، کیا ذات برادری کے نام پر ہمارے ہاں تفریق نہیں ہو رہی ہے؟ فلانے فقیر ذات کے ہیں، فلانے جلے ہیں، فلانے شیخ ہیں، فلانے انصاری ہیں، فلانے سید حق صدیقی ہیں۔ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے، ذاتیں، برادریاں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں یہ خیال موجود ہے کہ کوئی ذات والا کسی ذات والے سے کمتر ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان تک جانے کا خطرہ ہے۔ انگریز نے ہندوستان میں آ کر یہ خناس ہمارے دماغوں میں پیدا کیا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، اس ملک میں انگریزوں سے آنے سے پہلے مسلمانوں میں ذات برادری کا وہ تصور نہیں تھا جو آج موجود ہے۔ خود اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، ان سے ان گنہگار کانوں نے سنا رہے وہ تو فقیر ذات کے ہیں، وہ تو جلہے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس کا کوئی مقام نہیں ہے اس امت کے لیے۔
ہم کس کے نام لیوا ہیں؟ ہم کس کتاب کی بات کرتے ہیں؟ ہم کس قانون کی بات کرتے ہیں؟ ہم کس نبی رحمت کی بات کرتے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں ہم دنیا کو؟ وہ مذہب جو ذات برادری کے نام پر اونچ نیچ کا خاتمہ کرنے آیا ہو، بار بار قرآن کریم نے بار بار اعلان کیا ہو کہ سارے انسان برابر ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں ہے، اس مذہب کے ماننے والے اگر اپنے اندر، ان کے اندر یہ کیڑا موجود ہو تو پھر اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے یہ کمی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں اب تک یہ بیماری کسی کے اندر موجود تھی تو اب اس بیماری کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، سید ہو یا صدیقی ہو، شیخ ہو یا جلہا ہو، یہ سب ذاتیں، یہ تو بات کی بنائی ہوئی ہیں، یہ سب بات کی ہیں۔ اصل تو جو سلسلے چلے کہ بھائی یہ سید ہیں، یہ صدیقی ہیں، یہ فاروقی ہیں، یہ علوی ہیں، یہ جو نسب چلے یہ ان کے جو جد امجد تھے ان کے نام سے نسب بنائے گئے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کائنات کے سردار ہیں۔ فرمایا گیا کہ حضور کا جو نسب ہے وہ سب سے مبارک نسب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کمتر ہو گئے، بلکہ اب جو حضور کی اولاد ہیں ان کی ذمہ داری بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اور جہاں ایک طرف یہ بتلایا گیا کہ حضور کا جو سلسلہ ہے وہ سب سے مبارک ہے، وہیں دوسری طرف یہ واقعہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عرب میں جب ایک فاطمہ نامی شخص سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا، ان سے چوری ہو گئی اور ان کو جو اسلام میں چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، وہ سزا سنائی گئی، تو صحابہ کرام نے سفارش کی کہ ان کو یہ سزا نہ دی جائے۔ وہ ذرا اونچے قبیلے کی کہلاتی تھیں، اونچی ذات برادری کی کہلاتی تھیں۔ بہت سے صحابہ نے سفارش کرنے کی کوشش کی لیکن ہمت نہیں پڑی، آقا کے سامنے کون بولے؟ تو حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، ان کو سفارشی بنایا گیا اور بھیجا گیا حضور کے پاس کہ ان کی یہ سزا میں کمی کر دی جائے، ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے انسانی مساوات اور برابری کا وہ نمونہ چھوڑ کر گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت تک اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آقا نے فرمایا سن لو، اگر اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر ہوتی اور خدا نہ خواستہ اس سے یہ جرم سرزد ہو جاتا تو اس پر بھی یہ قانون لاگو ہوتا۔ انسانی مساوات، شریعت کیسی مساوات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کسی کے اوپر میرا کوئی حق ہو تو آ کر لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور ایک مرتبہ تھا، آپ نے ایک مرتبہ میرے کمر میں ایک چھڑی ماری تھی، وہ زیادہ زور سے لگ گئی تھی، میں بدلہ لوں گا۔ سنیے، کون؟ آقا نامدار، تمام نبیوں کے سردار، جن کے غلاموں کی قدموں کی دھول نہیں ہے یہ دنیا، ان سے ایک صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میری کمر پہ ذرا زور سے لگ گئی تھی، میں بدلہ لوں گا۔ آقا نے کہا بدلہ لے لو، چھڑی منگوا دی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے جب مجھے مارا تھا تو میری پیٹھ ننگی تھی اور آپ قمیض پہنے ہوئے ہیں، قمیض اتاریے تب میرا بدلہ پورا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی اٹھا دی، لو تم اپنا بدلہ پورا کر لو۔ خیر وہ تو صحابی تھے، حضور کے عاشق تھے، انہیں بدلہ تھوڑی لینا تھا، بالکل چمٹ گئے جا کر حضور سے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بدلہ نہیں لینا تھا، میں تو آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ حضور کے کمر میں، پیٹھ میں گوشت ذرا سا ابھرا ہوا تھا جسے مہر نبوت کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ مساوات، یہ انصاف اسلام دے کر گیا ہے۔ آج ہمارے ملک میں موجودہ حکومت پسماندہ طبقات کے نام پر
شاید آپ لوگ اخبارات پڑھتے ہوں، خبریں دیکھتے ہوں، پسماندہ طبقات کے نام پر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہ رہی ہے۔ باقاعدہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، ان کے دوسرے لیڈران کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو اونچی ذات والے ہیں، جو اشرافیہ ہیں، انہوں نے نیچے ذات والوں پر بڑا ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، ہم ان کو سہارا دیں گے، ہم ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کو اس کا بدلہ دیں گے، ان کو ان کا حق دلوائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں آپ کو کھل کر یہ اعلان کرنا پڑے گا، اور خالی زبان سے نہیں، اپنے عمل سے یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تمام انسان برابر ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے انسانوں میں ذات برادری کی بنیاد پر۔ اور اگر ماضی میں مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں، سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے، اور خالی زبان سے نہیں، اپنے عمل سے کر کے دکھائیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک سید ڈرتا ہے کسی انصاری میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے، ڈرتا ہے کسی دوسری قریشی میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے؟ کیوں ڈرتا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ نکاح کرتے وقت 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مال و دولت، حسن و جمال، حسب نسب اور تقوی، دینداری۔ آپ نے فرمایا تم دینداری کو فوقیت دینا، حسب نسب کی رعایت، ذات برادری کی رعایت صرف اس حد تک ہے کہ اگر مزاج الگ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برادریوں کے الگ الگ کلچر ہوتے ہیں، الگ الگ رہن سہن کا انداز ہوتا ہے، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر ایک برادری، ایک ماحول کی لڑکی دوسرے ماحول میں چلی گئی تو شاید وہ ایڈجسٹ نہ کر پائے۔ اس بنیاد پر آدمی چاہتا ہے کہ ایک ہی برادری میں شادی ہو جائے، یہ بالکل الگ چیز ہے، اس کو کوئی نہیں منع کرتا۔ لیکن اس وجہ سے کہ ارے ہم انصاریوں میں شادی کر دیں گے، یا ہمارے جاجموں میں جو برادری، میں بہت کھل کر بات کر رہا ہوں، ہمارے جاجموں میں جو برادری ہے، اس بنیاد پر کہ غیر برادری میں شادی کر دیا تو پتہ چلا بڑے بھائی نہیں پہنچے شادی میں، بڑے بھائی نے نکاح میں شرکت نہیں کی، غیر برادری میں کیسے شادی کر دیا؟ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے، یہ سراسر غیر اسلامی فکر ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے۔ مذہب اسلام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا اس سوچ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور خالی یہی نہیں، اگر اس بنیاد پر ہم کسی کو کمتر سمجھ رہے ہیں تو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ جو انسان ہیں، یہ جو مخلوقات ہیں، یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کی فیملی ہے۔ اللہ کو فیملی کی ضرورت نہیں ہے، عزت دکھانے کے لیے کہ انسانوں کی عزت، اللہ نے کیا عزت سے نوازا ہے ان کو کیا مقام دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کے اولاد کو اللہ نے جو اکرام عطا کیا ہے، اس بنیاد پر فرمایا جا رہا ہے الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ اور جو اللہ کے کنبے میں کسی کو کمتر اور حقیر سمجھے گا، اس کی نہ نمازوں کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ اس کے روزوں کی اللہ کو ضرورت ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے سجدوں کی جو اللہ کے مخلوق میں کسی کو کمتر سمجھے، ذات کے نام پر، برادری کے نام پر۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کلمے کی اور ایسے نماز روزے کی۔ ہم اپنے قول سے، اپنے عمل سے یہ پیغام دیں کہ سارے انسان برابر ہیں، اور پسماندہ طبقات کے نام پر مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے، پھوٹ ڈالنے، اور وہ طبقہ جو بیچارہ غربت کی وجہ سے، حکومتوں کی ناانصافیوں کی وجہ سے پسماندہ رہ گیا، اس کی پسماندگی کا الزام مسلمانوں کے سر ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہونے کی جو کوشش چل رہی ہے، اپنے عمل سے اور اپنے قول سے مسلمان اس کو ناکام کریں۔ اور ہمارے وہ بھائی جن کو ذات برادری کی بنیاد پر نظر انداز کیا گیا ہے اب تک، ان کا خیال کریں، ان کو عزت دیں، اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہم تم برابر ہیں، ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ جب تک
ہم مشن بنا کر، تحریک بنا کر اس کام کو نہیں کریں گے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم محمد عربی کا نام لیں اور قرآن کا نام لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گندی سوچ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خالص اسلامی اور محمدی جو سوچ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، اس سوچ کے ساتھ ہمیں دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت